سنو، آج کی رات خود کو بھی معاف کر دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل سیرم فاطمہ۔ تمام اہل اسلام کو میری طرف سے شب برات مبارک ہو۔ یہ اللہ سے مغفرت، رحمت اور بخشش طلب کرنے کی رات ہے۔ آئیے ہم سب اس مقدس رات کے دوران غریبوں، بے کسوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد اور خدمت خلق کے جذبہ کو مضبوط کریں۔ قبولیت اور برداشت اور معافی یہ زندگی بدل دینے والے اسباق ہیں۔ دعا ہے کہ اس رات کے صدقے اللہ پاک ہمارے تمام گناہ معاف فرمائے، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو نظر انداز کرے اور ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اس کے علاوہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے کہ ہم توبہ کر سکیں۔ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ پاک ہماری توبہ قبول فرمائے، بے شک وہ بہت غفور الرحیم ہے۔ ہمارا آج صبح کا آغاز ہو چکا تھا اور آج ہم نے اپنے دن کا آغاز اس دعا سے کیا کہ اللہ پاک اس رات کے صدقے ہمیں اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے اور ہمارے والدین کو صحت مند زندگی عطا فرمائے۔ آج کا دن صبح ناشتہ کرنے کے بعد ہم نے نیاز کا اہتمام کیا، گاجر والی کھیر پکائی کیونکہ ہم نے محلہ میں بانٹنی تھی، اور اس کے علاوہ بس اب دن کا کھانے کی تیاری شروع ہو گئی، اور ساتھ ہی کھیر بھی ہم نے اوپر چڑھا دی کیونکہ ہمارے پاس گیس کی لوڈ شیڈنگ بہت ہے، تو اس حساب سے ہمیں مینیج کرنا پڑتا ہے۔ کھیر کی چیزیں بھی آ گئی تھیں اور ساتھ میں یخنی کے لیے بھی چیزیں ہم نے ڈال کے کوکر کو بند کر دیا تھا۔ اور یہاں پہ میں چاول بھگوئے، جو ہمارے پاس چاول ہوتے ہیں کھیر والے، وہ چاول تھوڑی دیر بھگو دیے تاکہ اس سے اچھی کھیر بن سکے، اور گاجر بھی کدوکش کر لی تھی تاکہ کھیر بن کے تیار ہو جائے۔ ہمارے گھر میں یہ رسم و رواج ہے کہ جب شب برات ہو یا شب معراج ہو یا شب قدر ہو تو ہم درود کا اہتمام کرتے ہیں، نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، اور پھر اسے محلہ میں بانٹا جاتا ہے، اور یہی رسم و رواج ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں اور اسی کو فالو بھی کرتے ہیں۔ تو محلے کے لوگ بھی انتظام کرتے ہیں اور وہ بھی ایک دوسرے کے گھروں میں نیاز بانٹنے کا انتظام کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہماری یہاں پہ یخنی بھی بن کے تیار ہو گئی تھی کیونکہ دیسی مرغہ تھا اور اس کو آج دن کے کھانے میں بنا رہی تھی میں، اور ساتھ ہی میں نے کھیر بھی اوپر چڑھا دی تھی کیونکہ پھر گیس کا بڑا ایشو ہے یہاں پہ۔ اور اس کے بعد بس یہاں پہ یخنی تھوڑی سی تیار ہو گئی اور ساتھ میں گوشت کو بھوننا شروع کر دیا اور اس میں ٹماٹر ڈالے اور مسالہ جات ڈال کے اس کی اچھی طرح بھنائی کی، کیونکہ گوشت کو اچھی طرح بھنائی ہوتی ہے تو پھر وہ اچھا بنتا ہے، کیونکہ ہمیں تھوڑا سا شوربہ بنانا تھا، اس وجہ سے میں نے اس کی اچھی سی بھنائی کی تاکہ اس کے پیاز ٹماٹر وغیرہ مکس ہو جائے اور اچھا سا ہمارا سالن تیار ہو جائے۔ اور ساتھ کھیر بھی پک رہی تھی کیونکہ اس ٹائم پھر گیس چلی جاتی ہے، تو ویسے تو ہمیں اہتمام نیاز کا شام میں کرنا تھا، اس لیے پھر اس کو تھوڑا سا سٹاپ کر دیا اور بس جلدی سے روٹی بنائی تاکہ روٹی کھا کے دن کا دوپہر کا کھانا کھا کے اور پھر نیکسٹ ہمیں جو بھی کرنا تھا وہ کر لیں۔ اور ساتھ ہی چاول بھیج دیے چچی جان نے، تو وہ ہم لوگوں نے پھر کھانے کے ساتھ انجوائے کیا۔ اور یہ شام کا ٹائم ہے، یہاں پہ دوبارہ سے میں کھیر تیار کر رہی ہوں، اس میں تھوڑی سی کشمش اور ناریل وغیرہ ڈالا اور مزید اس کو پکایا اور بس ریڈی ہو گئی ہماری کھیر، اور یہاں پہ بانٹنے کے لیے کھیر بھجوا رہے ہیں تاکہ یہ محلے میں دے دی جائے اور گھر میں بھی دعا کروا دی جائے، اور کچھ ایک دو جگہ اور بھجوانی تھی تو وہ بھی باکسز پیک کر کے تو وہاں بھی بھجوا دی تاکہ یہ جو ہمارے رسم و رواج شروع سے آ رہے ہیں ان پہ عمل کیا جا سکے۔ اور اس کے بعد بس یہاں پہ ابو جان نے دعا کروائی اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے کھانا انجوائے کیا۔
اور بس آخر پہ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اس رات کے صدقے وہ ہمارے حال پہ رحم کرے، ہمارے ملک پہ رحم کرے، اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔